الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ طواف عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطواف صلاۃ، طواف نماز ہی ہے۔ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ، لہذا دوران طواف میں باتیں کم کیا کرو۔ طواف عبادت ہے اور انما الطواف صلاۃ، سوائے اس کے نہیں طواف نماز ہی ہے۔ تو نماز میں باتیں کرنا منع ہے، اس لیے طواف کے اندر کوئی ضروری بات، ضروری کلام، وہ بھی خیر کا کلام، اور کم اللہ سے دعائیں مانگنے کی جگہ رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ایک خاص دعا یہاں پر مانگنی چاہیے، اور باقی دو کونوں پر پورے طواف کے دوران جو چاہیں مانگیں، جس زبان میں چاہیں اللہ سے مانگیں، اپنی جو حاجت پیش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ امام احمد 15423 نمبر لے کر آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز ہے، بیت اللہ کا طواف نماز ہے۔ الا ان اللہ احل فیہ المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخیر، مگر اللہ تعالی نے اس میں بات کرنا جائز رکھا ہے، لہذا جو کوئی بات کرنا چاہے وہ خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کرے، نیکی کی بات۔ اور آپ نے مسلمانوں کو طواف کے دوران لڑتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، گالیاں دیتے ہوئے بھی، مار کٹائی کرتے ہوئے بھی، تھوڑا سا ہاتھ آگے پیچھے لگ جائے اللہ کی پناہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اسے نماز قرار دے رہے ہیں، نماز جس میں کلام نہیں، اور یہ ایسی نماز جس میں کوئی خیر کا کلمہ، کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی کینچی سے بیت اللہ کا غلاف کاٹ رہا ہے، کوئی تسبیح لے کر دیواروں پر پھیر رہا ہے، جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو وہ بیت اللہ کے پتھروں کو چومنے لگ گئے، بیت اللہ کے پتھروں کو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا اللہ کا گھر ہے نا، دل کر رہا ہے، محبت ہے، چوم رہا ہوں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی بیت اللہ کا 7 چکر کاٹے، سوائے حجر اسود کے آپ نے کسی کو نہیں چوما۔ اب کہیں دیکھو کتنا گستاخ ہے جی، بیت اللہ میں گئے میں اور بیت اللہ نہیں چومنے دے رہا۔ دونوں صحابی ہیں۔ امیر معاویہ نے سن کر چھوڑ دیا وہ کام کہ بس حجر اسود کو چوما جائے گا۔ جس طرح نماز غیر اللہ کے لیے حرام ہے، ایسے ہی طواف بھی غیر اللہ کا حرام۔ اور آپ کو پاکستان میں تو بالخصوص اور ترکی کے اندر بھی باقاعدہ طواف شروع ہوتا ہے، چھوٹا حج بڑا حج۔ ہمارے عبدالحکیم شہر میں چھوٹے حج کے نام سے باقاعدہ پورا حج کا طریقہ ہوتا ہے۔ لال شہباز قلندر کے قبر پر پورا باقاعدہ پتھر بھی مارے جاتے ہیں، پتھر بھی مارے جاتے ہیں، قبر کا پورا طواف ہوتا ہے۔ وہ جھولا بنا ہوا ہے، جھولے لال جسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہو،
اسے باقاعدہ آ کر جھولا دیتے ہیں اور اس جھولے کے ارد گرد مکمل طواف کرتے ہیں، جیسے نماز غیر اللہ کے لیے حرام، سجدہ، رکوع، قیام، ایسے یہ قبر کے چکر بھی حرام ہے، قبر کے چکر بھی۔ میری والدہ رحمہ اللہ، کسی نے کہا اولاد نہیں بچتی تھی، انہوں نے خود سنایا ہمیں، تو کہا فلاں قبر پر جا کر چکر کاٹو، انہوں نے دوسرا یا تیسرا چکر لیا تو انہیں سمجھ آئی یہ تو طواف ہو رہا ہے قبر کا، چھوڑ دیا، حالانکہ اس وقت بھی گندے عقیدے کے لوگ تھے ہم، چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے جب سمجھ دی تو تب انہوں نے یہ ذکر کیا کہ بہت دنیا جا کر قبروں کا طواف کرتی ہے۔ میں ملتان نظام الدین اولیاء کی قبر پر گیا، دوپہر ٹھٹ گرمی تھی، وہاں ایک بڑی خوبصورت قبر کے اوپر ایک آدمی ویل ڈریس لیٹا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کیوں لیٹے ہوئے؟ کہتے بابے سے صحت مانگنے آیا ہوں، دنیا کا علاج کر لیا، نہیں صحت ہو رہی، اب اس بابے سے صحت لے کر جاؤں گا، اس کی قبر پر ہی لیٹ گیا ہوں، یعنی چمٹ گیا اس قبر کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے گا، طواف اور نماز میں فرق صرف یہ ہے یہ بھی نماز صلاۃ، فرق یہ ہے کہ نماز میں کلام جائز نہیں اور طواف میں کلام جائز ہے، وہ بھی خیر کا کام۔ کوئی دعا بھول گئے ہیں کہ اس جگہ پر کوئی مسئلہ، ورنہ خاموشی سے اللہ کی گھر کی عبادت ہے۔ اور امت کی اکثریت قبروں کا طواف کر رہی ہے، اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو اس شرک سے ان کو سمجھایا جائے کہ یہ شرک ہے، تاکہ یہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا، ایک مسئلہ بتلائیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، جو شخص کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 158۔ اللہ کی قسم، اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بھانجا کہہ رہا ہے، اس سے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر صفا مروہ کی سعی نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں، عمرہ ہو جائے گا، حج ہو جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بھانجے تو سمجھا نہیں ہے اس کو، حالانکہ دیکھ لو عربی ان سے زیادہ کس کو آتی ہوگی، جو آج بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ عربی آنی چاہیے، اس کے بعد بس قرآن کی سمجھ آ جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہوتا تو آیت کریمہ جس طرح تم سمجھے ہو، لا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ اسلام لانے سے پہلے انصاری منات کے لیے احرام باندھتے تھے، منات بت، اس کی عبادت کے لیے طواف احرام باندھتے تھے اور عبادت کر لیتے۔ ان میں سے جو شخص احرام باندھتا تو صفا مروہ کے دوران سعی کرنا گناہ جانتا تھا کہ صفا مروہ میں اب نہیں کر سکتے، اب ہم نے احرام۔ مکہ کے مشرک بت کے لیے احرام باندھتے تھے۔ آپ گولڈے چلے جائیں جمعرات کو، آپ کو یلو وردی کے اندر کثرت سے لوگ، ان کا لباس ہے خاص، مختلف درباروں کا مختلف لباس ہے۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم تو صفا مروہ کی سعی کو گناہ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور انہوں نے پھر اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر جب وہ مسلمان ہوئے، اور آج مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، گویا انہیں دوبارہ اسلام قبول کرنا پڑے گا، توحید قبول کرنی پڑے گی، اللہ کی شریعت قبول کرنی پڑے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی کو جاری کیا، اب اسے کوئی نہیں چھوڑ سکتا، یہ کرنا پڑے گا۔ سیدہ عائشہ کا یہ قول ہے کہ دو بت، اصاف اور نائلہ، دو بت تھے،
انصاری ان دو بتوں کی عبادت کے لیے احرام باندھتے تھے، اور کچھ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے یہ اصاف اور نائلہ، یہ مرد اور عورت انہوں نے بیت اللہ میں زنا کیا تھا، اللہ نے ان کو پھر پتھر کا بنا دیا موقع پر عبرت کے لیے، اگلی نسلیں آئیں انہوں نے اس کی عبادتیں شروع کر دی۔ سبحان اللہ، کمال دیکھیے، جب اسلام آیا لوگوں نے زمانہ جاہلیت کے جو کام تھے وہ چھوڑے، صفا مروہ کا مسئلہ بھی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ نازل فرمائی۔ صحیح بخاری 1643۔ لوگوں نے پھر طواف شروع کیا اور سعی شروع کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتی تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصۃ، یہاں تک کہ ذو الخلصہ کے مقام پر قبیلہ دوس کی عورتوں کے سرین طواف کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ قبیلہ دوس کی عورتیں بتوں کی عبادتیں شروع کریں گی، جب یہ ہوگا تو قیامت قائم۔ دوبارہ پھر اسی وادی میں جو لوگ کہتے ہیں نا جی اس امت میں اب شرک نہیں آئے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک عورتیں کثرت سے بت کی عبادت نہیں شروع کر دیں گی۔ اب آپ دیکھیں کثرت سے عورتیں موجود ہیں درباروں پر، کثرت کے ساتھ عورتوں کا ہجوم۔ وہ ہمارے مربی سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی کرامت ہے، ہر وقت رات کو بھی دن کا سما ہوتا ہے بابا جی کی قبر پر۔ تو انہوں نے ازراہ مدح کہا، پھر کہا عورتوں میں پابندی تم لگا دو، میں دیکھوں پھر کوئی مرد وہاں پر کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ سارے عورتوں کے پیچھے آتے ہیں، بابے کی کرامت نہیں، ان کے الفاظ یہ تھے یہ عورتوں کی کرامتیں ہیں جو مرد وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ان عورتوں کے پیچھے، یہ بت کی عبادت کریں گے۔ گویا اس امت میں دوبارہ شرک آئے گا، اور اتنی کثرت سے آئے گا کہ عورتیں کٹھی ہو جائیں گی، رش ہوگا کثرت سے، اور ایک دوسرے سے جسم ٹکرائیں گے۔ صحیح بخاری 7116۔ آخری بات سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ، یقیناً یہ حجر اسود قیامت کے دن آئے گا۔ یہ حجر اسود اللہ کی نشانی جو اوپر سے آیا پتھر قیامت کے دن آئے گا، لایا جائے گا، یعنی اس حال میں وَلَهُ عَيْنَانِ، اس کی دو آنکھیں ہوں گی۔ اب تو خالی پتھر نظر آتا ہے نا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا۔ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، اس کی زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گا۔ ہر اس شخص کے بارے میں گواہی دے گا، ہر اس شخص کے بارے میں جس نے توحید کے ساتھ حق کے ساتھ استلام کیا ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر ایسے کر کے گزرتے ہیں نا قریب سے، یا جب رش نہیں ہوتا تو پھر آپ قریب سے اس کو چوم بھی لیتے ہیں، تو اللہ اس کو پتھر کو بھی آنکھیں دے دے گا۔ پھر یہ ہر مومن کی گواہی دے گا، یا اللہ یہ مومن ہے، اور اللہ اس کی گواہی قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تو ویسے بھی جانتا ہے، لیکن قبر پرست اور مشرک کی نہیں دے گا، کیوں؟ وہ وہاں بھی پتھر چومتا ہے، یہاں قبر میں بھی جا کے چوم لیتا ہے، یہاں بھی پتھر چومتا ہے، وہ وہاں بھی حجر اسود کو چوم لیتا ہے، اور فیروز بابے کی اس خبیث کے فیروزہ بھی پہنا ہوتا ہے اس نے، اور انگوٹھیاں بھی بھری ہوتی ہیں اس نے، اس کی گواہی نہیں دے گا۔ اگر طواف عبادت ہے تو پتھر کو چومنا جائز کیسے؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی تو پتھر ہے نا، اس لیے جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حجر اسود کو، اے حجر اسود
نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ جو آسمان سے آیا جنت سے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اور بابے کا عقیق سب کچھ کر دیتا ہے۔ بابے کا پتھر قبر کا، گنبد خضرا کا سبز رنگ کا چونے کا پیس گر جائے تو وہ سبحان اللہ، اور میں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ چومتا اس لیے ہوں کہ محمد کو چومتے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَهُ لِسَانٌ ذَلِكٌ يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ بِالتَّوْحِيدِ۔ حجر اسود کی فصیح اور بلیغ زبان ہوگی، ہر اس شخص کے لیے گواہی دے گا جو اسے توحید کے ساتھ استلام کرے گا۔ حق سے مراد بھی توحید، اور یہاں توحید کے لفظ ہیں۔ دعا کیجیے اللہ کریم ہم سب کو توحید کا فہم عطا فرمائے، شرک سے محفوظ فرمائے، توحید بیان کرتے ہوئے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ دنیا میں زندہ رہیں تو توحید پر، موت آئے تو توحید والا کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔